کیا لیتا ہے میرا رب ہم سے؟ کچھ نہیں لیتا ہے۔ جو ہم کماتے ہیں وہ ہمارا اپنے لیے ہیں۔ اگر ہم غریب بچوں میں صدقہ بھی کر دیتے ہیں اس کا ثواب دے رہا ہے کہ یہ اب ہم رب کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ اگر غریبوں کو دیتے ہیں رب راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ رزق تم نے اپنے سے کما لیا، رزق کے لیے رب کے محتاج ہو، وہ جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ رب ہم سے کچھ نہیں مانگتا، ہم سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ دیتا ہے۔ اولاد نہ ہے اولاد دے گا، پیسہ نہ ہے پیسہ دے گا، کچھ نہیں ہے سب کچھ دے گا، بیمار ہو صحت یابی دے گا۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ رب نے ہر چیز دی۔ تمہیں پانی کی ضرورت ہے رب برسا رہا ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے بیج ڈالنا رب نکال دے گا، ایک دانہ ڈالو گے 100 دانے دے گا۔ زمین میں کچھ نہیں ہے، مٹی ہے کنکڑ پتھر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسی میں سے میرا رب آم میں رس بھرتا ہے، کریلے میں کڑواہٹ بھرتا ہے، گندم میں شریر میں جو غذا ہے جسم میں طاقت بخشنے والی غذا بخشتا ہے۔ کیسا کریم رب ہے، ہمارا ہر چیز ہمارے لیے میسر کرتا ہے، ہمارے لیے موسموں کو بدلتا ہے، ہمارے لیے دن میں کام کرنے کے لیے سورج کو کام پر لگاتا ہے، سونے کے لیے رات بنائی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جب تم رات کے لیے تھک جاتے ہو تمہیں نیند آتی ہے، رب تمہیں نیند عطا کرتا ہے، صبح سے پھر تمہیں تر و تازہ کر کے اٹھاتا ہے تاکہ تم اپنی میعاد پوری کرو جو رب نے تمہیں دی ہے اور اس کا فضل تلاش کرو۔ اور کتنے احسان گناؤ میرے رب کے، عجیب الشان احسان ہے میرے رب کے۔ اگر احسان گنانے لگو میرے رب کے تو تمہاری زندگی بیت جائے اور مزید اس سے 100 ہزار زندگی بیت جائے پھر بھی اس کے احسانات کا شمار نہ ہونے پائے گا۔ اتنے احسان میرے رب ہم پر عطا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک جگہ بارش برساتا ہے زمین پھٹ جائے، میرا رب تمہارے لیے بارش بھی برساتا تو ایک ایک بوند کر کے برساتا ہے تاکہ زمین کو نقصان نہ پہنچے، میرے بندوں کو نقصان نہ پہنچے۔ بجلیاں ہوتی ہے کڑکڑاتی ہے، جب آسمان میں بجلیوں کی کڑک پیدا ہوتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں، لیکن جو اس کڑک کو بھیج رہا ہے اس کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم بے خوف ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی اسی کو منا لو، اسی کو منا لو۔ نفرتوں کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم محبت کرنے والے اسی کی محبت میں مخلوق سے بھی محبت کریں گے، اسی کی محبت میں غریبوں کی مدد کریں گے، اسی کی محبت میں غم زدوں کی مدد کریں گے، اسی کی محبت میں آپس میں سب سے محبت کریں گے، خلق کی مدد کریں گے۔ رب کے لیے اپنے اخلاقات کو سدھارو، آواز میں نرمی، دل میں انکساری، اور دھیان رکھنا گھمنڈ غلطی سے بھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو برباد کر دیا۔ کیوں گھمنڈ کرے ہم؟ کیا ہے ہمارے پاس جو گھمنڈ کرے؟ ہمیں تو سب کچھ بھیک میں ملا ہے، جسم بھی ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، یہ کپڑے بھی ہے اسی کے ہیں، ایک دن جسم بھی چھین لیا جائے گا، جو کچھ ہمارے پاس سب چھین لیا جائے گا۔ کیا ہمارا ہے جو ہم گھمنڈ کرے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اسی کی مہربانی کی بدولت دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے، کھا رہے ہیں، جب تک چاہ رہے کھا رہے پی رہے ہیں، جب تک چاہ رہے دنیا میں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ موت کا فرمان سنا دے گا، ہمارے جتنے اپنے ہیں کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا، پل بھر میں تمہیں موت کا فرشتہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ تمہارے اپنے روتے بلکتے تمہارے لاشوں کے پاس بیٹھے رہیں گے، آنسو بہائیں گے، ہائے ہمارے تھے اپنا تک چلا گیا، کون لے گیا؟ جس نے بھیجا تھا اسی نے بلا لیا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمالوں کی اصلاح کرنی ہے، رب کو منانا ہے، ورنہ تمہارے دنیا کے انسانوں پر فخر نہ کرنا کہ میرے اتنے انسان ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں۔ جب وہ موت کا فرمان سنائے گا تمہارے اپنے چاہنے والے جتنے ہیں سب کو بلا لینا، کوئی تمہیں روک نہیں پائے گا۔ ایک آن ہوگی، ہچکی ہوگی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے اور تمہیں کوئی لے جائے گا، جس نے بھیجا وہ لے جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی اوقات کو پہچاننا۔ ہم محتاج ہیں اس قدرتوں والے بادشاہ کے، جس بادشاہ کی عظمت سے ساتوں آسمان اس کی عظمت سے چرچراتے ہیں، فرشتے اس کے جلال و ہیبت سے کانپتے ہیں۔ ہم انسان ہی ہیں جو اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی شان و عظمت کو، اس کی ہیبت کو، اس کی قدرت کو، اس کی بادشاہی کو ہماری نظروں سے چھپا لیا ہے۔ جن انسانوں کی نظروں سے چھپا لیا ہے کہ جن انسانوں کی دنیا میں آزمائش ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ورنہ اس کی ہیبت، اس کی قدرت دیکھ لو کہ تم سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤ، اور تمہارے جسم اس کی ہیبت سے جس طریقے سے نمک پگھلتا پانی لگنے کے بعد اس طریقے سے تمہارے جسم پگھل جائے۔ اتنا ہیبت اور جلال ہے میرے رب کی،
اس کا ہیبت، اس کے جلال 70,000 پردوں کے نور کے پردوں میں رب العالمین نے چھپایا ہے، ورنہ ہم انسان کیا اس کی ہیبت کو سہن کر پائے۔ ارے میرا رب تو وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے طور پر کہا کہ اے میرے رب مجھے تیرا دیدار چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر پائے گا، ایک کام تو اس پہاڑ کو دیکھنا، میں اپنی صفات کے تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو سہن کر جائے پھر تو میرا دیدار کر سکے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب بے شک جیسا تو چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ایک پل نہ لگا، جل بھون کر تجلیات الہی سے جل بھون کر خاک ہو گیا، اور اس کی تجلی، پہاڑ کی تجلی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے طرح عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر کلیم اللہ تھے، وہ بھی اس پہاڑ کی جو رب کی تجلی پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ کی تجلی جناب موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، اس تجلی کو سہن نہ کر پائے، بے ہوش ہو کر گشی کھا کر گر پڑے۔ اتنا عظیم الشان بادشاہ تم سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھے مناؤ، کتنا کریم ہے میرا رب، کتنی محبت بھری باتیں کہتا ہے، فرماتا ہے میرے حبیب کہہ دو۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے حبیب فرما دو کہ ان کا رب ان کے قریب ہے، ان کی باتیں سننے والا، قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، مدد فرمانے والا۔ کہاں ملے گا ایسا بادشاہ کہ ہم گناہ کریں، اس کی نافرمانی کریں، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے فرما دو کہ اس کا رب ان کے قریب ہے، ان کی باتوں کو سننے والا، قبول کرنے والا، مدد فرمانے والا۔ اس کی رحمت کا فائدہ اٹھا لو، اس کی رحمت کا فائدہ اٹھا لو۔ آج میں تمہارے سامنے جلوہ افروز ہوں، یہ اسی کا کرم، اس کی کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازش ہے۔ وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا، اور تم بھی یہاں نہ ہوتے، تم بھی نہ جانے کسی گلیوں میں جا کر گناہوں میں الجھے رہتے ہیں۔ یہ اسی کی کرم نوازی ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یہ دنیا تو جانے والی ہے، اس دنیا کا اعتبار نہ کرنا۔ ہم سے پہلے کتنے اس دنیا میں آئے، اس دنیا کو واپر کر چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے آئیں گے، وہ بھی اس دنیا کو استعمال کر کے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ غور کرنا، ہم سے پہلے ہماری پیڑھیوں کے بارے میں غور کرنا، کتنی ہماری پیڑھیاں تھی، کیسے کیسے لوگ، تو جن ایسے لوگ ہمارے پیڑھی میں بھی ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کچھ کو ہم نے دیکھا ہے، اور کنہیں کے بارے میں بس نام سنا کہ ہمارے پردادا ایسے تھے، کہاں چلے گئے، کون تھا جو انہیں لے گیا۔ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کا اعتبار نہ کرنا، اس کی رنگ رلیوں میں نہ الجھ جانا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور ہمیں ایک دن جانا ہے، پتہ نہیں کس دن جانا ہو جائے، کس دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لے ہمیں۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا، رب نے موت کو چھپا دیا ہے، انسانوں کی آزمائش کے لیے موت کو چھپا دیا ہے۔ کسی کی موت کا وقت طے نہیں کہ بیٹا تم بڑھاپے میں آ کر پھر ہی جاؤ گے، نہیں نہیں، اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو گود میں لیٹے ہوئے بچوں کو بھی لے لے، وہ چاہے تو کھیلتے ہوئے بچوں کو بھی موت کی نیند سلا دے، وہ چاہے تو جوانوں کو بھی موت کی نیند سلا دے، وہ چاہے تو بوڑھا کر کے مارے۔ یہ اس کی قدرت، اس کی شان، اس کا فیصلہ، اس کی حکمت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کب آنے والی ہے، اس لیے اپنی ہر گھر گھڑی کو ایسے جیو کہ پتہ نہیں میرا رب کب مجھے بلا لے۔ تو اگر میں گناہ کرتے کرتے مر گیا، میرے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کس حال میں دنیا سے آیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے فرماتا ہوں ہر پل کو ڈر ڈر کر جیو۔ دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں جو ہمیں کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا ہے۔ اور غلامی میں ایسا نہیں کہ وہ ہمیں جکڑ کر رکھ رہا ہے، نہیں، بس اس کا حکم مانو، بے حیائی نہ کرو، برائی نہ کرو۔ جس چیز نے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، کیونکہ یہ محبت کی آزمائش ہے۔ کون میرے بندے ہیں جو میری محبت میں جو میں نے کہا وہ کرتے ہیں، اور جو میں نے منع کیا ان کو چھوڑتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔